السلام علیکم دوستوں، آج ہم پاکستان کے اس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں۔ اس شہر کو منی پاکستان کا لقب بھی دیا گیا ہے جو کروڑوں لوگوں کی روزی روٹی کا ہے ذریعہ۔ یہاں رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے، اس لیے اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں بنی پاکستان کا خوبصورت مزار بھی موجود ہے۔ یہاں پر لوگوں کا جدید لائف سٹائل کیسا ہے جسے دیکھ کر آپ توبہ کریں گے۔ یہاں کا محیطہ پیرس کے کیا ہی کہنے، اور کلیفٹن بیچ کے حسین نظارے آپ کا دل مو لیں گے۔ ہم دیکھیں گے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ حجی کا مزار اور سمندر کی خوبصورتی کے دلکش مناظر۔ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، زمانہ قدیم میں جس شہر کو کراچی کہا جاتا تھا، آج دنیا اسے کراچی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اگر آپ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہیں تو گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر دلہن کی طرح سجی ہوئی بسیں کراچی کے کلچر کو زندہ رکھتی ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 3780 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 2 کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 12واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں کئی دہائیوں سے پورے پاکستان سے لوگ روزی روٹی کمانے آتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی بڑی بڑی صنعتیں موجود ہیں۔ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں۔ آج کراچی کے علاقے اس قدر ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم کسی یورپی یا ترقی یافتہ ملک میں گھوم رہے ہو، بالکل دبئی اور یورپ کی طرح۔ ناظرین، کراچی کی سرزمین پر اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ حجی کا مزار بہت شور رکھتا ہے۔ آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی ولادت 98 ہجری میں ہوئی اور آپ کو حدیث مبارکہ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ بلا شبہ آپ ایک عظیم عالم دین تھے۔ کلیفٹن میں آپ کا مزار مبارک واقع ہے جہاں روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی ہے اور 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ یہ شہر پاکستان کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور بحیرہ عرب کے ساحل پر آباد ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کراچی میں ایک ایسا مزار بھی ہے جہاں تقریباً 200 مگرمچھ موجود ہے؟ جی ہاں، یہ مزار منگا پیر کا ہے۔ یہ ایک صوفی بزرگ صحیح سلطان کا مزار ہے جو ایک نیک اور ولی اللہ انسان تھے۔ اگر ہم کلیفٹن کا رخ کریں تو یہ ایک پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی عمارتیں، ہوٹل اور شاپنگ مال موجود ہے۔ کلیفٹن بیچ بہت مشہور ہے جہاں گرمی میں لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے اور لوگ سمندر میں نہاتے ہیں۔ یہاں ڈولمن سٹی اور ڈولمن مال بھی واقع ہے جو انتہائی خوبصورت اور جدید شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مال کافی مہنگا ہے مگر یہاں دنیا کی ہر چیز دستیاب ہے۔ کراچی میں مسلمان، ہندو اور عیسائی سب مل کر رہتے ہیں اور یہ شہر ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کراچی رات کے وقت جگمگا اٹھتا ہے، اس لیے اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پورٹ گرینڈ جائیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم دبئی یا یورپ میں آ گئے ہو۔ یہ دراصل ایک پرانا پل تھا جسے بعد میں خوبصورت فوڈ اسٹریٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں دنیا بھر کے کھانے دستیاب ہے اور دن رات لوگوں کا رش رہتا ہے۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی موجود ہے۔ یہ مزار 1960 میں سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا اور 1971 میں مکمل ہوا۔ یہاں مادر ملت فاطمہ جناح، لیاقت علی خان اور نور الامین کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا سیاحتی مقام ہے جہاں لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا صنعتی، سماجی اور ثقافتی مرکز ہے اور اس کا سالانہ GDP تقریباً $200 بلین ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور زندہ دل ہیں۔ اگرچہ یہاں جرائم بھی ہوتے ہیں لیکن حکومت ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتی رہتی ہے۔ کراچی کی ہر گلی میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور کراچی کی بریانی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستوں، یہ ہے طوبہ مسجد۔ یہ مسجد کراچی کے علاقے ڈیفنس میں واقع ہے اور 1970 میں تعمیر کی گئی تھی۔ طوبہ مسجد کو عام طور پر گول مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن مکمل طور پر ایک بڑے گنبد پر مشتمل ہے۔
اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ بغیر کسی ستون کے بنائی گئی جو اسے دنیا کی منفرد مساجد میں شمار کرتی ہے۔ اس کا گنبد بہت بڑا اور کشادہ ہے جس کے نیچے ہزاروں افراد بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔